لیکن ہمارے ہاں ایک حدیث آتی ہے جس میں یہ ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر میں اور مسجد اقصی کی تعمیر میں 40 سال کا فرق. اس سے یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ یہ بیت جو مسجد اقصی ہے یہ بھی حضرت ابراہیم ہی نے تعمیر کی، اور یہ بات معقول ہے، منطقی ہے، سمجھ میں آتی ہے. کیسے ممکن ہے جب آپ نے اپنی اولاد کا ایک شاخ جو ہے آباد کی وہاں عند بیتک المحرم تاکہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تو اب جب دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو آباد کیا فلسطین میں، تو کیسے ممکن ہے کہ ان کے لیے وہاں پر کوئی عبادت گاہ نہ بنائی ہو؟ تو وہاں پر یقیناً جو عبادت گاہ بنائی ہوگی، اور مسجد اقصی کی وہ بات البتہ بیت المقدس کے اندر یہ مسجد بنی ہے 40 برس کے بعد. پھر جیسے کہ حضرت آدم کی بنائی ہوئی جو مسجد تھی، ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ، وہ گر گئی تھی، تو اس کے بعد اس کی تعمیر ثانی کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. ایسے ہی تعمیر اولا جو ہے مسجد اقصی کی وہ حضرت ابراہیم نے کی، لیکن پھر اس کے گر جانے کے بعد پھر اس کی تعمیر ثانی حضرت سلیمان نے کی ہے. اس کو وہ کہتے ہیں ہیکل. ہیکل کہتے ہیں ایک شکل، عمارت، ہیکل. تو ہیکل سلیمانی، اور انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ٹیمپل آف سولومن. لیکن یہ ہیکل سلیمانی کے جو یوں سمجھیے تقریباً 1000 سال قبل مسیح میں بنا ہے. حضرت عیسیٰ سے 1000 برس پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بنایا. اس سے پہلے حضرت ابراہیم نے بنایا، لیکن جو وہ تو قائم نہیں رہا، وہ ختم ہو گیا تھا. پھر جو چلا ہے 500 برس تک، لیکن 587 قبل مسیح میں پھر آ کر نبوکدنضر نے اس کو تباہ کر دیا، گرا دیا، برباد کر دیا. پھر تقریباً 100 سال کے بعد دوبارہ یہودی جو ہے بیبیلونیا سے رہائی پا کر آئے تو انہوں نے دوبارہ بنایا. اسے کہتے ہیں سیکنڈ ٹیمپل، دوسری مرتبہ. لیکن اسے بھی پھر رومیوں نے گرا دیا سن 70 عیسوی میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کے 40 برس کے بعد. اب تک وہ گرا پڑا ہوا ہے. جب حضور گئے ہیں شب معراج میں تو وہاں پر یہ کیا تھا کیا نہیں تھا کچھ معلوم نہیں ہے. لیکن یہ کہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب سوال کیا گیا حضور سے تو حضور نے وہاں کی کڑیاں بھی بتا دی اور وہاں کی کھڑکیاں دروازے بھی بتا دیے، تو معلوم ہوتا کہ کوئی نہ کوئی تعمیر اس وقت وہاں تھی. میرے نزدیک اس وقت چرچ ہوگا، اس لیے کہ عیسائی ہو چکے تھے. رومن ایمپرر جو ہیں سن 300 عیسوی کے بعد سے یہ عیسائیت تھی، تو عیسائیوں نے وہاں پر اپنا جو ہے وہ چرچ بنا لیا. جیسے آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو مسجد قرطبہ ہے جو ہسپانیہ میں ہے، اس کے عین مرکز کے اندر چرچ بنا ہوا ہے. انہوں نے جب قبضہ کیا چرچ بنا لیا. اسی طرح یہ جو ہے جو اب سب سے بڑی مسجد استنبول کی ہے، وہ بھی در حقیقت وہ ایک چرچ تھا جسے کہ جب مسلمانوں نے ترکوں نے قبضہ کیا تو اسے مسجد بنا دیا. آیا صوفیہ کی مسجد جو ہے وہ چرچ تھا، ترکوں نے اسے مسجد بنایا. تو اسی طریقے سے اس ہیکل سلیمانی جو بھی اس وقت وہاں تھا، جگہ ہوگی خالی. 70 عیسوی میں ہیکل تو گر گیا، خالی پلاٹ تھا. یہ خیال ہوگا کہ یہ کوئی مقدس جگہ ہے، اس کی تاریخ ہے، لہذا وہاں انہوں نے چرچ بنا لیا. اسی چرچ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے ہیں، پھر جب چارج لینے گئے ہیں بیت المقدس کا، تو وہ اس چرچ کی سیر کر رہے تھے کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا. تو ان کا میرا تو ظہر کا وقت ہو گیا ہے. تو وہاں کے عیسائی راہبیوں نے جو بھی وہاں کے پادری تھے کہا آپ یہیں پڑھ لیجئے. آپ نے فرمایا نہیں، میں یہاں نہیں پڑھوں گا. اگر میں نے یہاں پڑھی نماز تو پھر مسلمان اسی کو مسجد بنا لیں گے. لہذا وہ باہر نکلے، اور یہ جو قبۃ الصخرہ جہاں پر اب ہے، وہ بہت بڑا ڈوم جو ہے، یہ اس وقت چٹان تھی، اس کے اوپر بس ریت پڑی ہوئی تھی، وہاں جا کے آپ نے نماز پڑھی. تو یہ اس کی تاریخ ہے. اب اس وقت صورت یہ کہ وہاں چرچ نہیں ہے. وہاں ایک تو مسجد اقصی ہے اس کے جنوبی احاطے کے اندر، جنوبی علاقے میں احاطے کے، اور ایک وہ جو اصل جگہ ہے ٹیمپل ماؤنٹ جہاں حضرت سلیمان نے پہلا بنایا تھا ہیکل، اس جگہ پر جو ہے وہ قبۃ الصخرہ ہے. لہذا یہودی جو ہے اس حد تک تو آ گئے تھے. ایہود براق جو ہے اس نے جو بھی کلنٹن کوشش کر رہا تھا کہ کوئی مصالحت ہو جائے، تو اس حد تک تو آ گیا تھا وہ کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ مسجد اقصی تمہارے پاس، مسجد کو تم رکھو، مسجد سے تمہارا نماز پڑھنے کی جگہ وہ ہے، لیکن یہ ٹیمپل ماؤنٹ ہم نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہاں انہیں تھرڈ ٹیمپل اپنا بنانا ہے. اب ظاہر بات ہے 2000 برس سے ان کا وہ خانہ کعبہ جو ہے گرا ہوا ہے. اب اللہ نے انہیں طاقت دے دی ہے، موقع دے دیا تاریخ نے انہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہر قیمت پر ہمیں اپنا وہاں پر تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے. اور یہی سب سے بڑا وہ نقطہ ہے کہ جس پر اس وقت یہودیوں اور جو اسرائیلی ہے
اور جو وہاں پر فلسطینی ہیں ان کے مابین کوئی معاہدہ ہونا ناممکن ہے۔ بس یہ معلومات کی حد تک یہ چند باتیں میں نے آپ کو بتا دی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اور مسلمان حکمران بیان دے رہے ہیں، ظالموں، لٹیروں، تم اپنی اپنی سیاستیں چمکانے کے لیے پہلے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہو، پھر اکٹھے بیٹھ جاتے ہو نمبرنگ کرنے کے لیے۔ تم دین کے اس مسئلے میں سارے اکٹھے کیوں نہیں بیٹھے؟ سارے پاکستان کے سیاستدانوں کو، علماء اور مشائخ کو چاہیے تھا ایک پیج پہ اکٹھے ہوتے، اکٹھے بیٹھ کے ایک بیان ہی دے دیتے، ایک بات ہی کر دیتے۔ پھر میرا سلوٹ ہے ترکی کے صدر کو، پھر میرا سلوٹ ہے ترکی کے صدر کو۔ اس نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا مسجد اقصی میری خواب میں آئی تھی اور رو کے کہتی تھی آئے مجھے کوئی صلاح الدین ایوبی کا ماننے والا، کوئی آئے مجھے بچائے۔ کہتے میری خواب میں آئی تھی اور روتی تھی، کہتی تھی کوئی آئے۔ اور ایک شاعر نے کہا ہے مسجد اقصی نبی پاک کو بھی بلاتی ہے، کہتی ہے ایک بار پھر طیبہ فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصی تیرا، ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصی تیرا۔ کوئی بولا ہے نہیں اتنا مقدس مقام، چھوٹے چھوٹے بیانوں کہیں اکٹھے ہو جاؤ، میں بتاتا ہوں تمہیں مسئلے کا حل کیا ہے، میں بتاتا ہوں۔ دو کام کرو، ایک کام وہ کرو جو حضرت سلمان فارسی نے کیا تھا، سنو حل سنو مسئلے کا۔ میں چھوٹا آدمی ہوں پر حل سنو مسئلے کا۔ زندگی میں ایک کام مسلمان کر لے، جٹ بن کے، بھٹ بن کے، رائی بن کے، پاکستانی، مصری، سعودی بن کے بڑا جی لیا۔ ایک کام وہ کرے جو حضرت سلمان نے کیا تھا۔ جب ایک کافر نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے تو فرمایا میرا نام اسلام ہے۔ بولیے سارے میرا نام ہے۔ کہا تمہارے باپ کا نام؟ فرمایا اسلام۔ دادا کا نام؟ کہا اسلام۔ پردادا کا نام؟ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ ایک کام وہ کرو جو حضرت سلمان نے کیا تھا۔ کافر جب پوچھے تو کہو ہم سارے اسلام ہیں، ہم سارے کیا ہیں؟ ہم پہلے مسلمان ہیں، باقی بعد میں کچھ اور چیز۔ دوسرا کام وہ کرو جو حضرت امیر معاویہ نے کیا تھا۔ سن لو یہ حال ہے اس مسئلے کا، سنو۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب امیر معاویہ کی جنگ ہو رہی تھی، لڑائیاں ہو رہی تھی، اختلافات تھے، فوجیں بیٹھی تھی۔ حضرت مولا علی اور جناب امیر معاویہ کی جنگ ہو رہی تھی تو روم کے بادشاہ نے، عیسائی بادشاہ نے حضرت علی کو خط لکھا کہ میں تیرے اوپر حملہ کرنے والا ہوں۔ خط لکھا نا حضرت علی کو، تو جواب حضرت امیر معاویہ نے دیا۔ چاہیے تھا نا مولا علی جواب دیتے، حضرت امیر معاویہ بولے اور بول کے کہنے لگے اور روم کے کتے، ہم گھر میں جتنا مرضی لڑے، یہ نہ سمجھنا تو علی پہ حملہ کرے گا تو میں تماشا دیکھوں گا۔ فرمایا تو علی پہ حملہ کر تو صحیح، علی سپہ سالار ہوگا اور امیر معاویہ اس کا سپاہی ہوگا۔ گھر میں جتنا مرضی لڑے پر رسول اللہ کے نام پہ ہم اکٹھے ہو جایا کرتے، یہ رسول اللہ کا دین ہے، اس پہ ہم اکٹھے ہیں، یکجان ہیں۔ فرمایا علی سپہ سالار ہوگا اور امیر معاویہ سپاہی ہوگا، اکٹھے نکلیں گے اور کفر کو بتائیں گے کہ اگر تم مسلمانوں کی طرف دیکھو گے پھر ہم یکجان ہیں، پھر ہم بولیے پھر ہم گنبد خضرا کے سائے تلے ایک ہیں، ایک ہیں، ایک تھے اور ایک رہیں گے۔ اس لیے یہ دو کام اگر مسلمان کرے، دو کام، ٹھیک ہے اختلاف ہو گئے، بڑا کچھ ہو گیا، لیکن ان سے کہیں کہ جب تم آؤ گے تو پھر ہمیں علیحدہ علیحدہ نہیں پاؤ گے، پھر ہمیں تم اکٹھے پاؤ گے، اکٹھے میدان میں نکلیں گے۔ اور کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں، میں کیا کروں، میرا تو آئیڈیل بنتا جا رہا ہے طیب اردگان۔ عجیب بات ہے نا کہ اس کے پاس ایٹمی طاقت آپ سے کمزور ہے، آپ کی تگڑی ہے، اس کے پاس جو فوجی طاقتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر، آپ کی فوجی طاقتوں کا لوہا مانتی ہے دنیا، لیکن پھر مجھے کہنے دو نا، میدان میں بندہ ایٹمی طاقت سے نہیں لڑتا، ایمان کی قوت سے لڑتا ہے۔ اور بول اٹھا ہے نا، کیا کر لیا اس نے اپنی پارلیمنٹ سے خطاب کیا ہے، مطالبہ ہے، علماء سے گزارش ہے، مشائخ سے گزارش ہے، ہر مکتبہ فکر کے آدمی سے گزارش ہے، علماء اور سیاستدانوں سے اپیل ہے کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائیں،
مشترکہ، اس میں ہر سیاسی جماعت کا لیڈر بیٹھے اور اکٹھے بیٹھ کے ان کو یہ میسج دے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی، اور ان کو بتائیں کہ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔